الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. اما بعد، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب انسانوں کے درمیان محبت، خلوص، امن، سلامتی اور شانتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام بھی انہی میں کا ایک مذہب ہے جو اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو جوڑنے، ملانے اور ان کے درمیان خلوص و محبت پیدا کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خود قرآن اعلان کرتا ہے ہدی للناس، یعنی ساری انسانیت کے لیے یہ ایک پیام ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ آج ہم قرآن کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آخر قرآن ہے کیا، اس کا نام کیوں قرآن ہے، اس کے اندر آخر کون سی باتیں ہیں جو اہمیت کے قابل ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کا لفظ عربی لفظ ہے، اور عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ الفاظ کسی ایک مادے سے نکلتے ہیں۔ تو قرآن کا جو لفظ ہے اس کو دو مادوں سے بنایا گیا ہے، ایک قرون، دوسرا قراتن۔ قرون کے معنی ایک جگہ جمع ہونا۔ چونکہ اس قرآن پاک میں سارے علوم جمع ہیں، ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، ریاضی ہے، منطق ہے، کلام ہے، طبیعت ہے، نباتیات ہے، حیاتیات ہے، اس کے علاوہ اخلاقیات اور دینیات کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ کس طریقے سے انسان کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی اخلاق کو کس طریقے سے ترقی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کسی ایک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہر مذہب، ہر فرقے والے چونکہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے بھی قرون کا لفظ صادق آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قراتن۔ قراتن کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں 4 کی اہمیت ہے۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور یہ پوری اپنی اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کی خداوری، ان کی تربیت میں اضافہ کرنے کا کام انجام دیتے رہے۔ انسانی خط جیسے جیسے بڑھتا گیا، اس کے مطابق اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پچھلی کتابوں میں تعلیمات دی گئیں، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لہذا قرآن کے اندر وہ ساری تعلیمات ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں جو تا صبح قیامت انسانیت کے کام آنے والی ہے۔ اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کی شکل میں پیغمبر کو عطا فرمائی تھی، لیکن یہ قرآن کی یہ انفرادیت ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ فرشتہ خود پڑھ کر سناتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، اور پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ آج بھی 3 تا 4 سال کا بچہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے سارے آیات کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے۔ یہ اس کا آج معجزہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 6666 آیتیں رکھی ہیں۔
114 صورتیں یعنی چیپٹرس ہیں، اور ان تمام الفاظ کو ایک ساتھ سینے میں اتارنا یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا لزوم ہے۔ یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ہمارے نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ سورج کی گردش کے لحاظ سے ہے۔ ایک جگہ فرض کیجئے فجر کی نماز میں امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر فجر کا وقت ختم ہوا، اس کے قریبی کے ایک زمین کے حصے میں فجر کا وقت شروع ہوا، تو یہاں ابھی امام صاحب ختم بھی نہیں کیے کہ وہاں پر پھر وہ قرآن پاک شروع ہو گیا۔ یہی طریقہ پورے سرزمین کے اوپر ایسی ہوتا ہے کہ ایک جگہ قرآن ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے بعد دوسری جگہ قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس وقت سے کہ قرآن نازل ہوا ہے آج تک کوئی فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اور تا صبح قیامت معجزہ ہے اس کا کہ پڑھتے ہی رہے گی۔ علاوہ ازیں قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام فرمایا ہے اور اعلان فرماتا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیے ہیں۔ تو اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، اور اس کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے عام کر دیے گئے ہیں۔ آج قرآن پاک حضور کے زمانے میں تقریباً 1500 برس پیشتر نازل ہوا، تو پہلے تو آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کی آیتیں مختلف مقامات پر اس کی نوعیت کے لحاظ سے، اس کے ماحول کے لحاظ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ بلکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا حضور کے بعد کہ سرکار کے عادات اطوار کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے الٹا سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو جو خوبیاں، جو جو محاسن، جو جو اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اگر پیکر کوئی مجسم ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے چلتا پھرتا قرآن دنیا میں آیا اور اس کے بعد کتابی شکل میں قرآن نظر آیا، اور آج ہمارے پاس کتابی شکل میں جو قرآن ہے وہ پڑھتے پڑھتے ہوئے کتاب کی شکل میں آ گیا ہے، اور اس کے اندر کسی کی کوئی تخصیص، کوئی امتیاز نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے زندگی میں باعزت حیات گزارنے کے لیے ہر شعبہ حیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی ہدایات دی ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا خود جنت بن جاتی ہے۔ آج قرآن پاک کی ایک ایک آیت اپنے اندر ایک ایک سمندر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اخلاق کے، علوم کے، فصاحت و بلاغت کے سرچشمے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے فضائل بھی رکھے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دوسروں تک اپنا پیام پہنچاتا ہے، تو وہ بھی بہت افضل و اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب سے عنایت کیا جاتا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک کے اندر جو حروف ہیں اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 10 گنا عطا کیتا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، اس قسم کے 3 حروف پڑھ دیں تو یہ الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، اس طرح 30 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اہمیت طہارت اور پاکیزگی کو دی گئی ہے، بلکہ پاکیزگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی پہلے پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک باوضو نہیں ہوتا انسان اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ پاک اور پاکیزہ نہ ہو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر اس کے اندر کی جس کتاب کو بغیر پاک ہوئے کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو پھر اس کے اندر جو پاکیزگی کے تعلیمات ہیں اس کا اندازہ کیجئے کہ کیسی ہوگی۔ دراصل قرآن پاک طہارت کے لیے
ایسے ایسے کچھ آداب مقرر کرتا ہے، ایسے ایسے اخلاقی اقدار سکھاتا ہے جس کے بعد انسان جسمانی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے قلب کی بھی تطہیر ہو جاتی ہے، اس کے خیالات کی تطہیر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ خضوع کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک عجیب و غریب نیوز نظر سے گزری کہ امریکہ میں ایک کینسر عام ہو گیا ہے۔ یوں تو آج کل وبائیں بہت پھیل گئی ہیں، کرونا کا وائرس بھی اتنا عام ہے، تو وہاں بھی ایک کینسر عام طور پر پھیل گیا ہے جس میں ناک کی جڑ پہ ایک قسم کا کچھ وائرس ہوتا ہے جس کے بعد وہ تقریباً مہلک ثابت ہوتا ہے، فیٹل ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کی تحقیق کی، ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھا اور ہر ایک مذہب، ہر ایک کے پاس، ہر ایک قوم، ہر ایک فرقے کے اعداد و شمار اسٹیٹسٹیکل فگرز جمع کیے گئے۔ جب پیش کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس میں دوسرے لوگوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کا پرسنٹیج 4 to 5% ہے۔ ان میں سے ایک پینل میں ایک ڈاکٹر نے دریافت کیا کہ آخر سب انسان ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو یہ مرض کیوں کم ہوتا ہے؟ تو ایک مسلمان ڈاکٹر نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کو پاکیزگی، نیٹنس، کلیننس، ریفائنمنٹ کی تعلیم دی ہے۔ ہر نماز کے لیے دن میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے 5 وقت وضو کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو وہ وائرس اس ناک کی جڑ میں پیدا ہی نہیں ہونے پاتا بلکہ وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس پرسنٹیج کم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ عبادات میں بھی پاکیزگی، ذہن میں بھی پاکیزگی، قلب کے اندر پاکیزگی، خیالات میں پاکیزگی، افکار میں پاکیزگی، کیونکہ اللہ بھی پاک ہے، رسول بھی پاک ہے۔ اس وجہ سے انسان بندے کو بھی پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دراصل آج کل جو مختلف قسم کے وائرس پھیلے ہوئے اس میں بھی پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ بغیر پاکیزگی کے آپ دیکھیں تو کہ جراثیم، وائرس ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ آج کوئی ماسک لگا رہا ہے، کوئی تو ہاتھ کو بار بار دھو رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی پاکیزگی کے ظاہری طریقے ہیں، لیکن قرآن پاکیزگی کے باطنی طریقے بھی بتاتا ہے، اور ان باطنی طریقوں کے ذریعے ہمارے جسمانی طریقوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی تعلیمات قرآن میں ہیں وہ دراصل ایسے پریکٹیکیبل، ایسے آسانی سے قابل عمل ہیں کہ ہر انسان اس پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اخلاقی اقدار حاصل کر سکتا ہے بلکہ خدا سے قریب ہونے کے لیے اس کو بہترین مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ آپسی محبت، آپسی رحم کی بڑی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پیشتر سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر 2 سوروں کے درمیان جدا کرنے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے 3 نام اس کے اندر آ گئے ہیں، بسم اللہ اللہ، الرحمن رحمان، اور رحیم، 3 نام اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یوں تو 1000 نام ہیں، زبور میں 300 نام آ گئے، تورات میں 300 نام آ گئے، اس کے بعد انجیل میں 300 نام آ گئے، اور ہمارے قرآن میں 99 نام آئے ہیں، اور ایک نام اللہ تعالیٰ کے پاس چھپا ہوا ہے جو قیامت میں معلوم ہوگا۔ تو ان ناموں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم 2 نام پہلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تو اس میں ذات ہے، یہ اس کی کوالٹی، اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے۔ یہ مبالغے کے 2 الفاظ ہیں جس کا مادہ رحمت ہے، اور رحمت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام دیا جاتا ہے، طرح طرح کی خوبیوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور رحم اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے رحمت اور رحم کرنے کی تعلیم اپنے قرآن کے پڑھنے کے آداب میں خود داخل فرما دیا ہے، اس کے ناموں میں خود یہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے رحم کرنے کا یہ عالم ہے کہ بندہ طرح طرح کے گناہ کرتا ہے مگر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے رحمت کا یہ عالم ہے
کہ وہ ناشکرا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کو 3 وقت کا کھانا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے جتنے لوازم ہیں اس کو مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم وہ بہت ہی رحمت والا بھی ہے، بڑا رحم والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ایسی ہیں جو ہم کو بھی اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر اسی صفات کا اگر ہم استعمال کریں تو ایک دوسرے میں محبت خلوص زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ دراصل فرقے مختلف ہیں، مذاہب مختلف ہیں، لیکن سب انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا قرآن انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانیت کے اندر جو بھی رحم اور جو خلوص، جو محبت، جو رحم ہے، وہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب سے پہلے سر فہرست وہی رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے مختلف ایسے تعلیمات قرآن میں دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ اپنے سیشنز میں آپ کو اس کی تلاوت کر کے، اس کے ترجمہ کر کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے تشریحات کے ذریعے آپ کو جانکاری انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے قرآن میں وہ چیز موجود ہے۔ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آج زمانے کو جس تعلیم کی ضرورت ہے آپ محسوس کریں گے کہ قرآن میں وہ خود موجود ہے، کیونکہ قرآن ایسا مکمل ایک سرچشمہ حیات ہے، ہدایت ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے کے تقاضوں کی اس تکمیل کرتا ہے۔ کسی چیز کی اب نامکمل نہیں ہے، بلکہ وہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، تر بھی ہے، خشک بھی ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے کا اس میں ذکر ہے، اور اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، جائز ناجائز، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ عام طور پر آج میڈیا میں مشہور ہے کہ چائنا سے یہ کرونا وائرس نکلا ہے، اور وہاں پر لوگ کھانے میں کچھ ناجائز چیزیں کھا لیتے ہیں، کتے، بلیاں اور کیا کیا چمگاڈر وغیرہ، تو اس کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ اگر ایسا ہے تو قرآن کے اندر ایک اصول، ایک بنیاد بنائی گئی ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کس بیسس پہ جائز ہے، اور ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے۔ اس تمام کی تفصیل قرآن کے اندر دی گئی ہے، اور قرآن کے اندر حلال کون سی، حرام کون سی، انسان کے لیے کن چیزوں میں نقصان ہے کھانے میں وہ بھی بتا دیا گیا ہے، کن چیزوں میں کھانے میں فائدہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور کھانے کے آداب، پینے کے آداب کے علاوہ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر عملی جامہ پہنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ سوشل طور پر معاشرے کو بہتر کرنے اور صالح بنانے کے لیے ہم کو مدد مل سکتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب معاشرہ کسی ملک کا بہتر بنتا ہے تو یہ بین الاقوامی اثر پڑتا ہے۔ جب بین الاقوامیت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر گلوبل یعنی یونیورسل انداز کے اوپر پورے عالمی اور آفاقی طور پر انسانیت کے اندر بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو میسیج دیتا ہے، جو پیام ہدایت دیتا ہے، اس کو ہم ہر ایک تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔